ہیں حیدری، ہم ڈرنے والے نہیں، خدا کی قسم ہم تو خود مرنا چاہتے۔ تم سوچ رہے کہ ہم انہیں مار کے جو پریشان ہے شیعہ حضرات، دیکھ رہے بحرین میں کیا حال ہے، پاکستان میں، عراق میں، یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تھوڑے ہم انہیں مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ خدا کی قسم تم ہمارے لیے ہمارا کام آسان کر رہے ہو۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم انہیں مار کے بڑا اچھا کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے بھی تم ہمارا کام آسان کر رہے ہو۔ کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں پر موت ہی مر جاتی ہے۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں پر موت ہی مر جاتی ہے۔ اور یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہا آتی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد حیدری۔ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ ایک معجزہ، ایک واقعہ پڑھتا ہوا آپ کو مصائب تک لے جاؤں گا انشاءاللہ، بہت محظوظ ہوں گے۔ مدینے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا ابو شمشام۔ پانچ سو میل دور کا رہنے والا تھا۔ مدینے آیا اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا۔ آنے کے بعد کہا مولا میں آپ کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اب بسم اللہ، اسے کلمہ پڑھایا اور مسلمان بنایا۔ اس نے کہا میں اپنی بستی میں دین پھیلانا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا ہمارا انعام کیا رہے گا؟ المختصر پیغمبر اسلام اور ابو شمشام کے درمیان میں انعام طے ہو گیا کہ تم اپنی بستی میں جب دین پھیلا کر آؤ گے تو یہ تمہیں انعام دیا جائے گا۔ توجہ جناب، آخری آدمی تک چلا گیا۔ پیغمبر اسلام اپنی مرضی سے اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ پیغمبر کے گزرنے کے بعد خلافت کس کے ہاتھ میں چلی گئی؟ خلافت ثانیہ کا زمانہ تھا، دوسرے خلیفہ کا زمانہ۔ ابو شمشام نے اپنی بستی میں 500 لوگوں کو مسلمان کیا، واپس مدینے آئے۔ اب جو دربار میں گیا تو رسول تو نظر نہیں آئے، کیا دیکھا حضور بیٹھے ہوئے ہیں، ابا قبا، بالکل داڑھی بڑھی ہوئی۔ سلام علیک السلام۔ کہا رسول کے جانشین آپ ہیں؟ کہا ظاہر ہے جب ہم تخت پر بیٹھے ہیں تو ہم ہی۔ کہا بھی پتہ چل جائے گا۔ غالباً جب میں رسول کے زمانے میں آیا تھا وہ جہاں جوتیاں رکھی ہیں تم وہاں بیٹھے نظر آئے تھے، اور آج کہہ رہے کہ ہم رسول کے جانشین ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ کہا کیا بات؟ کہا میں نے اپنی بستی میں 500 لوگوں کو مسلمان کیا، اور رسول سے ہمارا انعام طے ہوا تھا، اور رسول نے مجھ سے کہا تھا دیکھو اگر ہم نہ رہیں تو تمہارا انعام ہمارا جانشین دے گا۔ ظاہر ہے رسول نہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جانشین ہیں ہمارا انعام دیجئے۔ کہا تمہارا انعام کیا ہے؟ کہا ہمارے اور رسول کے درمیان میں طے ہوا تھا 70 اونٹ، سرخ آنکھیں، سفید کوہان، زر و زیورات سے لدے ہوئے،
کا سفید کوہان سرخ آنکھیں، ایسا اونٹ تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ بھائی مسلمان آج میں ہوا ہوں، خلیفہ میں آج بنا ہوں، پہلے ہمارا کام ہی اونٹوں کا تھا، آتے جاتے لوگوں سے اونٹی تو چھینا کرتا تھا۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ اور زر و زیورات کہاں سے لے کر آئے؟ یہ تو پہلے والے پہلے ہی سارا خزانہ خالی کر کے چلے گئے۔ جس خزانے کے لالچ میں اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر مذہب اسلام کو قبول کیا تھا، وہ خزانہ مجھے نہیں ملا تو تمہیں کہاں سے لا کر دے؟ جیسے انہوں نے یہ کہا نا، ایک مرتبہ ابو شمسام نے چیخ کر کہا یا تو نبی سچا نہیں تھا یا جانشین سچا نہیں۔ اب جیسے ہی کہا نا کہ نبی سچا نہیں تھا، خدا کی قسم اس دربار سے پورا مجاہد، پورا سپاہی اٹھا، جس کے سر پر سیاہ امامہ، داڑھی سفید، غیظ کے عالم میں چلتا ہوا ابو شمشام کے قریب آ کر ابو شمشام کی کلائی کو پکڑ کر سلمان مسکرا کر فرماتے ہیں، ابو شمشام غلط جگہ پہ تو آ گیا ہے، قصور تیرا ہے یا نبی کا؟ نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ نبی سچا نہیں ہے۔ ارے تمہاری مشکل کی حل کی خاطر اسی شہر میں ہے گھر علی کا۔ کہا ٹھیک ہے لے چلو تب علی کے گھر، جہاں ہمارا انعام پورا کیا جائے گا۔ سلمان نے اسے لیا، لے کر چلے۔ تاریخ میں ملتا خدا کی قسم، جیسے ہی دروازے پر دق الباب کیا مولا کائنات کے گھر کے، اندر سے آواز آئی، یا سلمان حل جا ابو شمشام۔ سلمان اکیلے آئے ہو یا ابو شمشام کو ساتھ لے آئے ہو؟ گھبرا گیا، یہ کون ہے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور میرا نام جانتا ہے؟ خدا کی قسم اندر سے دوسری آواز آئی، سلمان ابو شمشام سے کہہ دو کہ اس کی پسند کا کھانا میں نے پکوا دیا ہے، جا کر مسجد میں آرام کرے، کھانا کھا لے گا، صبح کو ہم نہیں رہیں گے، ہم تھوڑا مصروف ہیں، نبی کا وعدہ نبی کا نواسہ حسن پورا کرے گا۔ جناب سلمان نے ابو شمشام سے کہا چلو چلو مسجد میں آرام کرتے۔ کہا نہیں، جانا نہیں اس دربار سے۔ کہا کیوں؟ کہا جو مجھے بغیر دیکھے میرا نام جانتا ہے، جب تک اس کے چہرے کی زیارت نہیں کر لوں گا یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ سلمان نے دوسری آواز دی، مولا یہ آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا۔ مولا کائنات باہر آئے، ابو شمشام نے اس چہرے کی زیارت کی جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا، مولا آپ میرا نام کیسے جانتے؟ کہا صرف تیرا نام ہی نہیں جانتا، تیرے باپ کا بھی نام جانتا ہوں، تیرے دادا کا بھی نام جانتا ہوں، تیرے نگر دادا کا بھی نام جانتا ہوں، تیرے سگڑ دادا کا بھی نام جانتا ہوں، تو کب آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کیا کرنے آیا ہے، سب کچھ جانتا ہوں۔ سمجھ گیا کہ اصلی جانشین کے دروازے پر آ گیا۔ کہا بس مولا، چلا گیا۔ سلمان کو بلایا، مولا کائنات نے کہا سلمان جاؤ اور جا کر پورے مدینے میں یہ اعلان کر دو کہ نبی کا وعدہ نبی کا نواسہ حسن پورا کرے گا۔ سلمان نے بھی پورے مدینے کی گلیوں گلیوں میں اعلان کر دیا کہ نبی کا وعدہ نبی کا نواسہ حسن پورا کرے گا۔ اعلان کرتے کرتے دربار میں بھی چلے گئے سلمان۔ کہا حضور سب تو آئیں گے، آپ بھی آ جائیے گا۔ انہوں نے کہا یہ دیکھو سلمان، وہ علی کہاں سے پورا کریں گے جو خود یہودی کے باغ میں کھیتیوں کا کام کرتے ہیں؟ وہ علی نبی کا وعدہ 70 اونٹ، سرخ آنکھیں، سفید کوہان، زر و زیورات سے لدے ہوئے کہاں سے پورا کرے گا وہ علی؟
چلو صبح چلیں گے, چل کر دیکھا جائے گا کہ کیا تماشا بنتا. صبح نمودار ہوئی, خدا کی قسم امام حسن اپنے گھر سے نکلے. امام حسن کے پیچھے جناب سلمان, جناب سلمان کے پیچھے ابو شمسام, ابو شمسام کے پیچھے پورا مدینہ. خدا کی قسم آج بھی وہ تاریخ, آج بھی وہ مقام موجود ہے جو حضرات اگر آپ مدینہ جائیں گے اس مقام کی زیارت کریے گا جہاں پر یہ وعدہ پورا کیا گیا تھا نبی کا. وہ پہاڑی آج بھی 12 میل کی دوری پر موجود ہے. امام حسن چلے ہیں, آگے آگے امام حسن علیہ السلام ہیں, جناب سلمان ہیں, ابو شمسام ہیں. 12 میل دور مدینے سے گئے ہیں. جانے کے بعد ایک غار کے قریب گئے ہیں. جانے کے بعد کہا, دیکھ ابو شمسام, وہ جو غار آج نظر آ رہی ہے وہاں جانا اور جا کر سلام کرنا اور کہنا کہ نبی کے نواسے حسن نے کہا ہے کہ میرا وعدہ پورا کیا جائے. اندر سے ایک رسی نکلے گی, اس رسی کو پکڑ لینا, منہ دوسری طرف کر لینا, آگے بڑھتے چلے جانا. توجہ دانے محترم, پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا, پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. بار بار تاکید کی, دیکھ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا. رسی پکڑ کر آگے بڑھتے چلے جانا. اب ابو شمسام آگے بڑھا ہے, غار کے قریب گیا ہے, غار کو سلام کیا ہے, کہا حسن نے کہا ہے کہ میرا وعدہ پورا کیا جائے. ایک مرتبہ اندر سے ایک رسی نکلی ہے, اس ابو شمسام نے اس رسی کو پکڑا ہے, منہ کو دوسری طرف کیا ہے. اب ابو شمسام بڑھتا جا رہا ہے, رسی نکلتی جا رہی ہے, ابو شمسام بڑھتا جا رہا ہے. مدینے والوں نے کیا دیکھا, سرخ آنکھیں, سفید کوہان, زر و زیورات سے لدے ہوئے. پہلا اونٹ برآمد ہوا, دوسرا اونٹ برآمد ہوا. توجہ سے محترم کیا سن رہے ہیں, پہلا اونٹ برآمد ہوا, دوسرا اونٹ برآمد ہوا. ابو شمسام آگے بڑھتا جا رہا ہے, اونٹ برآمد ہوتے جا رہے ہیں. اب ادھر 70 اونٹوں کی جب 70 اونٹ برآمد ہو چکے تو اس کی خواہشات نے زور دیے, لاؤ پیچھے مڑ کر دیکھے اونٹ ہے کہ نہیں, صرف رسی ہی تو نہیں ہے. جیسے اس کے دل کی خواہشات نے یہ زور کیا, ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر کیا دیکھا, 70 اونٹ, سرخ آنکھیں, سفید کوہان, زر و زیورات سے لدے ہوئے. اونٹوں کی قطاریں رک گئی. ایک مرتبہ امام حسن آگے بڑھے, ابو شمسام کے قریب جا کر اس کی کلائی کو پکڑ کر کہتے ہیں, ابو شمسام ہماری ہستی کو جان لینا, تمہاری ہستی کا قد نہیں ہے. ہماری ہستی کو آخری آدمی تک توجہ بیت ملاحظہ فرمائیں, انشاءاللہ خدا کی قسم بہت محسوس ہوں گے. ابو شمسام ہماری ہستی کو جان لینا, تمہاری ہستی کا قد نہیں ہے. ہماری ذاتیں وہ معجزہ ہے جن کا دنیا میں کوئی رد نہیں ہے, جو ہم بھی پورا نہ کر سکے. وہ مصطفیٰ کا عہد نہیں ہے, ہم ہی تو ہیں وہ جن کا زمانے میں کوئی رد نہیں ہے. ایک مرتبہ امام حسن نے ابو شمسام کی کلائی پکڑ کر کہا, ابو شمسام 70 اونٹ کا وعدہ تو تجھ سے میرے نانا نے کیا تھا, تجھ سے غلطی ہو گئی. کہتا مولا کیا غلطی ہو گئی. ایک مرتبہ حسن نے فرمایا, جو ہم نے ہاتھوں سے کی ہے جاری وہ بہاریں کبھی نہ رکتی, جو تم نہ محشر تلک پلٹتے یہ قطاریں کبھی. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد کے. حیدری جو تم نہ محشر تلک پلٹتے تو یہ قطاریں کبھی نہ رکتی. خدا کی قسم جب اندر سے یا علی کہنے کا دل کہے تو بے ساختہ نعرہ لگا دیا کریں, بلا جھجک, بلا خوف, بے تحاشا, اس لیے کہ یا علی کہنے سے 2 مسئلے حل ہوتے ہیں. یا علی کہنے سے 2 مسئلے حل ہوتے ہیں. نام میں لیتا ہوں کیوں آپ کا دل جلتا ہے. یا علی کہنے سے 2 مسئلے حل ہوتے ہیں. نام میں لیتا ہوں کیوں آپ کا دل جلتا ہے. ایک تو پل میں سبھی مشکلیں ٹل جاتی ہیں, دوسرے ماں کی شرافت کا پتہ چلتا ہے. ایک تو پل میں سبھی مشکلیں ٹل جاتی ہیں, دوسرے ماں کی شرافت کا پتہ چلتا ہے. ایک خطبہ پیش کرتا ہوا مصائب تک شہزادی زینب کا عزیزو, کہ جب دربار یزید میں علی کی علی بیٹی جاتی ہیں, ایک فصیح و بلیغ خطبہ پیش کیا تھا. سید سجاد سے مخاطب ہو کر علی کی علی بیٹی عباس کی عباس بہن شہزادی زینب فرماتی ہیں کہ خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں,
خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں، واجب ہے کہ مدحت شبیر کروں میں، قرآن ہے شبیر تو تفسیر کروں میں، تاریخ کے سینے پہ یہ تحریر کروں میں کہ میدان میں ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی، دربار میں ڈر جاتی ہے کرار کی بیٹی۔ اس کے بعد علی کی علی بیٹی، عباس کی عباس بہن، یزید سے مخاطب ہو کر کہتی یزید شیطان ہو کر آدم سے مقابلہ کرنے چلا تھا، نمرود ہو کر ابراہیم سے مقابلہ کرنے چلا تھا، یزید ہو کر حسین سے مقابلہ کرنے چلا تھا، جانتا ہے تو کون ہے، میرا حسین کون ہے؟ تو یزید کہتا ہے زینب میں کون ہوں اور حسین کون ہے؟ تو شہزادی زینب فرماتی ہے خدا کی قسم اے یزید عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تخریب تیرا عزم و تعمیر کا پیکر، تو رزق سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر۔ اے یزید تو رزق سراپا ہے، بیت ملاحظہ فرمائیے خدا کی قسم جس کی سمجھ میں نہ آئے اس کا اپنا مقدر، جس کی سمجھ میں آئے گا اس کی رگیں بولیں گی، سانسیں بولیں گی۔ بیت ملاحظہ فرمائیے گا کہ یزید سے فرماتی ہے شہزادی زینب عصمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر، تو نار ہے وہ نور کی تنویر کا پیکر، تقریب تیرا عزم و تعمیر کا پیکر، تو رزق سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر، تو رزق سراپا ہے۔ بیت ملاحظہ فرمائیے انشاءاللہ رگیں بولیں گی، تو رزق سراپا ہے وہ تطہیر کا پیکر۔ اے یزید تو جسموں کا حاکم ہے، وہ ذہنوں کا ولی ہے، تو معاویہ زادہ و حسین ابن علی۔ اس کے بعد یزید سے مخاطب ہو کر بھرت دربار میں علی کی بیٹی اعلان کر کے جا رہے یزید اے یزید تاریخ مرے گی تیرے چہرے پہ سیاہی۔ جو حضرات شام گئے اور خدا کی قسم وہ میرا ساتھ دیں گے، اے یزید تاریخ مرے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، دیں گے تیری ظلمت کی سب اقوام گواہی، اب آ ہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی۔ جتنی دیر میں پڑھ گیا اس کو ایک طرف، اس میرے شعر کے بیت کو ایک طرف رکھیے گا، خدا کی قسم اگر حق بھلے تو بولیے ورنہ چھوڑ دیجیے گا۔ علی کی علی بیٹی دربار یزید میں ایک اعلان کر کے جا رہی ہے، اگر شعر پسند آ جائے تو ماحول کو بالکل جنت بنا دیجیے گا، ایسا محسوس ہو کہ جنت میں بیٹھ کر آج کی یہ مجلس کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم علی کی علی بیٹی دربار یزید میں ایک اعلان کر کے گئی ہے کہ اے یزید تاریخ ملے گی تیرے چہرے پہ سیاہی، تھوکیں گے تیری قبر پہ غیرت کے سپاہی، دیں گے تیری ظلمت کی سب اقوام گواہی، اب آئی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی، ارے کر دوں گی قلم مفتی غازب کے قلم کو، گھر گھر پہ لگا دوں گی میں غازی کے علم کو۔ حیدری یا علی، ایک تاریخی نعرہ چاہیے عزیزان محترم، ہماری آواز سے آواز ملا کر ہمارے ساتھ مل کر نعرے حیدری بھی بولیے گا اور یا علی بھی بولیے گا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اس پنڈال سے لے کر روزے مولائے کائنات سے لے کر دکانوں میں مکانوں میں جہاں بھی ہیں اپنے مولائیت کا ثبوت دینے کے لیے ہماری آواز سے آواز ملا کر ہمارے ساتھ نعرے حیدری بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے حیدری بھی بولیے گا، یا علی بولیے گا مل کر۔ علی والو اگر یقین ہے کہ یہ ہاتھ علی کی مدح میں بولنے کے لیے بنایا گیا ہے تو کوئی ہاتھ انشاءاللہ نیچے نہیں رہے گا، مل کے نعرے ہاں
کو مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والے. بس عزیزو، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ وقت بالکل شارٹ ہے، علماء کرام زیادہ ہیں، منتظمین کے لیے بڑی آسانی ہے کہ کسی کسے پڑھایا جائے. 4 دنوں سے مسلسل مصائب فضائل مولا کائنات علی اہل بیت کے سن رہے ہیں. عزیزو، مصائب کا آغاز بھی اسی مولا کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جس کے دربار میں آپ بیٹھے. فاتح خیبر علی، کائنات کا سب سے بڑا امیر، جس کی تلوار کے صدقے میں مسلمانوں کا پیٹ بھرتا تھا. عزیزو، جب خیبر فتح ہوئی تھی عزیزو، اتنے مال غنیمت مسلمانوں کو ملے تھے کہ اپنے اپنے اونٹوں پر خچروں پر لاد کر بھر کر لے کر آ رہے تھے. فضہ گھر کے دروازے پر کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھ رہی تھی. کچھ دیر بعد علی کو آتا ہوا دیکھا. ایک مرتبہ فضہ نے کہا، یا علی، میں کافی دیر سے یہاں کھڑی ہوں، میں دیکھ رہی ہوں کہ مدینے کے مسلمان اپنے اپنے اونٹوں پر اپنے اپنے خچروں پر زر و زیورات لاد کر لے کر آ رہے ہیں. آپ کے زر و زیورات تو اونٹوں کی قطاروں میں آ رہے ہوں گے. مولا کائنات نے کہا، فضہ تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کر شہزادی فضہ فرماتی، مولا، حسنین 3 دن سے بھوکے اور پیاسے. یہ ہے زندگی گزر کرنے کا طریقہ مولا کا عزیز، جس کے تلوار کے صدقے میں مسلمانوں کا پیٹ بھرتا ہو، اس کے بچے بھوکے. پوچھ دیا ایک دن بطول نے، یا علی، میں نے سلمان سے، میں نے فضہ سے، میں نے سلمان سے، فضہ سے، ام ایمن سے، حسنین سے سنا ہے کہ مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے. فصاح علی دھاڑے مار کے رونے لگے. بطول نے سمجھا شاید میرے کہنے سے علی کا دل دکھ گیا. پہنوں میں جا کر بیٹھ گئی، زانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، یا علی، مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے تو کیا ہوا؟ آپ کو تو اللہ سلام کرتا ہے، آپ کو تو نبی سلام کرتے ہیں، آپ کو تو فرشتے سلام کرتے ہیں، آپ کو ہم سلام کرتے ہیں، آپ کو سلمان سلام کرتے ہیں، آپ کو حسنین سلام کرتے ہیں. ایک مرتبہ علی نے روتے ہوئے کہا، بطول، ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ مدینے والے ہم کو سلام نہیں کرتے. اے علی کے ماننے والوں، یہ جملہ اگر ہو سکے تو برداشت کر لینا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے روتے ہوئے کہا، بطول، ہم اس لیے نہیں روتے کہ ہمیں کوئی سلام نہیں کرتا، ارے اس لیے روتا ہوں جب ہم مدینے والوں کو سلام کرتے ہیں تو کوئی مجھے جواب نہیں دیتا. یہی وجہ ہے عزیزو، جب علی کے گلے میں رسی کا پھندا آیا ہے نا، تو ایک مرتبہ روتی ہوئی بطول روضہ رسول پر گئی ہیں، اپنے سر سے چادر اتار کر ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، بابا، جسے اللہ نے اپنی رسی کہا تھا، لوگوں نے اس کے گلے میں رسی کا پھندا. جزاکم ربکم. جس دن زندگی کا آخری دن تھا نا عزیزو، 17 رمضان کو فضہ کو بلایا. فضہ، کوفے کی گلیوں میں جا کر کوفے کی عورتوں سے کہہ دے کہ تمہیں علی نے بلایا ہے. آج رات کو
علی نے اپنے گھر پہ بلایا، دن گزرا، رات آ گئی عزیزوں، کوفے کی عورتیں علی کے گھر میں اکٹھا ہو گئی. فضا، جی مولا، زینب کے حجرے میں ساری عورتوں کو لے جا کر بٹھا دو، اور گھر کا جتنا چراغ ہے لے جا کر زینب کے حجرے میں روشن کر دو. ساری عورتیں شہزادی زینب کے حجرے میں اکٹھا ہو گئی. گھر کا سارا چراغ زینب کے حجرے میں جلا دیا گیا. اب علی حجرے زینب میں داخل ہوئے، گھر کا چراغ جل رہا ہے، کوفے کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، سامنے زینب بیٹھی تھی. ایک مرتبہ زینب کے قریب گئے، سر سے چادر اتاری. جیسے ہی چادر اتاری، ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آ گیا، ایک مرتبہ کوفے میں زلزلہ آ گیا. چادر اتارنے کے بعد کوفے کی عورتوں سے مخاطب ہو کر کائنات کا امیر فرماتا ہے، کوفے کی عورتوں، یہ زینب میری بیٹی ہوئی ہے، میں نے اس کے سر سے چادر اتار دی ہے، گھر کا سارا چراغ روشن ہے، اسے دیکھ کر اچھی طرح سے پہچان لو، شاید کبھی اجڑ کر تمہارے شہر میں آئے تو اسے باغی کی بہن نہ کہنا، اسے پتھر نہ مارنا، اسے چادر دے دینا. جزاک اللہ عزیزو، تاریخ نے کروٹ بدلا. واقعات کربلا نمودار ہوئی. حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے. بعد شہادت حسین، علی کی بیٹی زینب کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کی گلیوں میں. حوصلہ عزیزو، بہت گریہ کریں گے عزیزو انشاءاللہ. علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتر گئی، کوفے کے دربار بازار میں آ گئی. یہ قافلہ کوفے کے بازار میں ٹھہرا ہوا تھا عزیزو. سید سجاد کے پورے جسم کو زنجیروں سے جکڑ کر رکھا گیا تھا. گلے میں خاردار توق، گردن جھکی ہوئی تھی، اونٹوں پہ سیدانیاں سوار تھی، نوکے نیزے پر شہیدوں کے سر بلند تھے. کوفے کے ایک امیر زادی، ایک رئیس زادی اپنے محل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی. اپنی کنیز کو بلایا، کہا جا بازار سے سامان لے کر آ. چادر اتاری، کنیز نے سر پہ ڈالا، بازار میں آ گئی. جیسے ہی اس نے بازار میں قدم رکھا، ایک قاری کے قرآن پڑھنے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. آواز اتنی دردناک تھی کہ اس آواز کی طرف کھنچتی چلی گئی. اب جو قریب گئی تو کیا دیکھا کہ ایک سر ہے جو نوکے نیزے پر بلند ہے، جس کا جسم ندارت ہے اور تلاوت قرآن مجید. نیچے نگاہ کی، کیا دیکھا کہ ایک بیمار بوڑھا قیدی ہے جس کے پورے جسم کو زنجیروں سے جکڑ کر رکھا گیا. نگاہ اٹھائی، کیا دیکھا کہ نوکے نیزے پہ کچھ سر بلند ہے، اور نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھا کہ بیویاں ہیں جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے. روتی ہوئی مایوس ہو کر گھر چلی گئی. شہزادی نے پوچھ دیا سامان لائی؟ جواب نہیں دیا. طلب کر کہا بیوی آپ اکثر مجھ سے بتاتی ہیں کہ آپ کے سردار قرآن بڑا اچھا پڑھتے. میں مانتی ہوں آپ کے سردار قرآن بڑا اچھا پڑھتے ہیں، لیکن گھر کے اندر بیٹھ کر پڑھتے ہوں گے، ممبر پر بیٹھ کر پڑھتے ہوں گے، مصلی پر بیٹھ کر پڑھتے ہوں گے، لیکن آج میں نے ایک ایسا قاری دیکھا ہے جس کا جسم ندارت ہے، سر نوکے نیزے پر بلند ہے، جن کا پڑھنا بتا رہا ہے یا تو نبی ہے یا امام ہے.
کہا اچھا اور کیا دیکھا؟ کہا میں نے ایک بوڑھے قیدی کو دیکھا ہے جن کے پورے جسم کو زنجیروں سے جکڑ کر رکھا گیا ہے اور آواز آ رہی ہے سبحان قدوس. دیکھنے میں وہ بوڑھے ضرور لگ رہے ہیں لیکن ان کا حسن یوسف سے کم نہیں ہے. کہا اچھا اور کیا دیکھا؟ کہا میں نے کچھ سروں کو دیکھا ہے جو ان کے نیزے پر بلند ہے، وہ اس طرح سے چمک رہے ہیں جیسے 14ویں کا چاند نمودار ہوا. کہا اور کیا دیکھا؟ کہا میں کچھ عورتوں کو، کچھ بیویوں کو دیکھا ہے جو اونٹوں پہ سوار ہیں، جن کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں. ان کا چلنا بتا رہا ہے زندگی میں پہلی بار گھر سے باہر. رو رو عزیزو، میری ماں بہنوں، خدا کی قسم میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس فرش عزا پہ حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ ضرور آئی. جب کہیں مجلس ہوتی ہے نا، حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ ضرور آتی ہے. عزیزو، ایک بہت بڑے عالم دین نے خواب میں دیکھا آقا حسین آئے ہوئے ہیں جن کا پورا جسم زخموں سے چور ہے. دوسرے دن پھر خواب میں دیکھا آقا حسین آئے ہوئے ہیں، پورا زخم ٹھیک ہو گیا، 2 زخم نہیں ٹھیک ہوئے، ایک سینے کا زخم، ایک پیشانی کا زخم. عالم دین ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا مولا آپ کل بھی آئے تھے، آپ کا پورا جسم زخموں سے چور تھا اور آج آپ پھر آئے ہوئے ہیں، آپ کا زخم ٹھیک ہو گیا. ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں کل کہیں مجلس ہوئی تھی، اماں مجلس میں گئی تھی، عزادار روئے تھے، اماں نے ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں لیا تھا، میرے زخموں پہ لگایا، میرے زخم ٹھیک ہو گئے. ایک مرتبہ عالم دین ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں اچھا مولا سارے زخم ٹھیک ہو گئے، یہ 2 زخم کیوں ٹھیک نہیں ہوئے؟ مولا فرماتے ہیں ارے قیامت تک روتے رہو گے، یہ زخم ٹھیک ہونے والا نہیں. سینے پہ اکبر کی جوانی کا زخم، ماتھے پہ زینب کی چادر کا زخم. مولا سلامت رکھے، مولا ان آوازوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں کہ جوان نہیں روتے، ہاں دیکھو خدا کی قسم جب جوان روتے ہیں نا تو آسمان روتا ہے. دیکھو جوان کس طرح سے اپنے مولا کا ماتم کرتے ہیں. اس امیر زادی نے اپنی کنیز سے کہا اچھا جا وہ جو بیمار قیدی ہے نا، جو بوڑھے قیدی ہیں، جا کر ان سے پوچھ بھائی آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کس جرم میں اتنی بڑی سزا دی گئی ہے. میری ماں بہنوں اب جملہ سن لینا، انشاءاللہ کلیجے میں طاقت ہو تو ضرور برداشت کر لینا. پھر بازار میں آئی کنیز، آنے کے بعد سید سجاد کے سامنے کھڑی ہو گئی، سلام، گردن جھکی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے کہا علیکم السلام. ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے بھائی میری شہزادی جاننا چاہتی ہے آپ کون ہیں، کہاں کی رہنے والی ہیں، کس جرم میں اتنی بڑی سزا ملی ہے. گردن تو سید سجاد اٹھا نہ سکے، گردن جھکی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے آواز نکلی، آہستہ سے کہا ہے بی بی جا کر اپنی شہزادی سے کہہ دے اگر میرے حالات جاننا چاہتی ہے نا تو بازار میں آئے. جیسے ہی بازار کا نام سنا ایک مرتبہ کنیز پیچھے ہٹی، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے بھائی مجھے معاف کر دینا، میری شہزادی تمہاری بیویوں کی طرح بے وارث نہیں ہے، میری شہزادی بازار میں نہیں آتی. شرم کر کے مت رونا عزیزو، ماتم کر کے رونا، اس لیے کہ
امام زمانہ فرماتے ہیں جب میرے جد کا مصائب سنا کرو تو اس طرح سے رویا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے کریل جوان اکلوتے بیٹے کے لاش میں بیٹھ کر گریہ کرتی ہے۔ جزاک اللہ عزیزو۔ کنیز واپس ہوئی، سید سجاد نے کہا جا اپنی شہزادی سے کہہ دے اگر میرے حالات جاننا چاہتی ہے تو بازار میں آئے۔ گئی، شہزادی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ جو بیمار قیدی ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے حالات جاننا چاہتی ہے تو بازار میں آئے۔ دل بھر گیا، چادر اٹھائی، سر پر ڈالی، مدینے کا رخ کیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا آقا حسین مجھے معاف کر دینا، آپ نے مجھے منع کیا تھا کبھی بازار میں جا کر قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ اے مولا ہم ان کا تماشا دیکھنے نہیں، ہم ان کے حالات جاننے جا رہے ہیں۔ چادر سنبھالی عزیزو، چلی سید سجاد کے سامنے بالکل جا کر کھڑی ہو گئی۔ سلام علیکم السلام، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی بھائی آپ کون، کہاں کے رہنے والے، کس جرم میں اتنی بڑی سزا ملی ہے؟ ایک مرتبہ گردن اٹھائی بڑی مشکل سے، جو خاردار تو گردن میں ابھی تک سید سجاد سر اٹھا نہیں سکتے تھے، ایک مرتبہ گردن اٹھا کر جملہ سن لے، انشاءاللہ کلیجے میں طاقت ہو تو برداشت کر لینا، بڑے آہستہ سے جملہ پڑھوں گا۔ اب آپ جانیں، آپ کی آنکھیں جانیں، رومال فاطمہ جانیں، بڑی مشکل سے سید سجاد نے اپنی جھکی ہوئی گردن کو اٹھا کر اس شہزادی کی طرف دیکھ کر کہا، ایک مرتبہ سید سجاد نے طرف کر کہا بہن تو نے مجھے نہیں پہچانا، جیسے ہی بہن کہا نا یہ شہزادی پیچھے ہٹی، اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے اے بھائی جلدی بتا تو کون ہے؟ ارے بہن تو مجھے میرا عابد کہتا تھا، مجھے میرا سجاد بہن کہہ کے بلاتا تھا۔ یا زہرا ان مومنینوں کی کوئی پریشانی ہو اسے پریشانیوں کو دور کر دے، یہ زائرین بڑی دور دور سے آئے ہیں، مقبولیت کا وقت ہے، ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کرنا، روتے ہوئے اس مولا سے دعائیں مانگنا، انشاءاللہ ضرور پوری ہوئے گی۔ عزیز او زہرا بھائی جلدی بتا تو کون ہے؟ مجھے تو بہن میرا عابد کہہ کے بلاتا تھا، میرا سجاد مجھے بہن کہہ کے بلاتا تھا۔ اب جملہ سن لو، ایک مرتبہ سید سجاد نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر شہزادی کی طرف دیکھ کر کہا، ایک مرتبہ تڑپ کر کہا ایک چچا مالک اشتر کی بیٹی ریحانہ تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں تیرا عابد، جیسے ہی عابد کا ایک مرتبہ پیچھے ہٹی، نہیں میرا عابد بوڑھا نہیں تھا، میرے عابد کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، میرے عابد کے بال سفید نہیں تھے۔ سید سجاد تڑپ گئے، ایک مرتبہ آواز دی ریحانہ تجھے بابا حسین کا واسطہ، مجھے دیکھ کے پہچان، میں تیرا عابد۔ بس آخری جملہ سے تجھے بابا حسین کا واسطہ، مجھے دیکھ کے پہچان۔
یا زہرا قدموں سے چپک گئی. بھیا بھیا آپ کو زنجیروں میں جکڑ کے رکھا گیا. خانہ آقا حسین کہا گئے کہ دیکھ وہ سر جو نوٹ نیزے پر بلند ہے وہ تیرے آقا حسین. وہ دیکھ اکبر کا سر, وہ دیکھ قاسم کا سر, وہ اونا محمد کا سر. بھیا یہ بیویاں کون ہیں جو اونٹوں پہ سوار؟ کہ نہیں پہچانا؟ یہ میری پھوپھی زینب. آخری جملہ انشاءاللہ جب تک یاد کریں گے روئیں گے. دعائیں ضرور دے دیجیے گا. ایک دعا آپ سے میں چاہتا ہوں عزیزوں, میری ماں بہت دلیل ہے, ان کے حق میں دعا ضرور کر دیجیے گا کہ مولا انہیں شفا عطا فرمائے. یہ بیویاں کون ہے؟ کہا نہیں پہچانا؟ یہ میری پھوپھی اماں, میری پھوپھی اماں زینب ہے. یہ میرے گھر کی بیویاں ہیں. ایک مرتبہ ریحانہ کی نگاہ ایک 4 برس کی بچی پر پڑی جو سید سجاد کے قریب کھڑی تھی. ایک مرتبہ ریحانہ نے طرف کر ہاتھوں کو جوڑ کر پوچھا بھیا یہ کون ہے؟ کہا نہیں پہچانا؟ کہا نہیں. کہا میری بہن سکینہ. میری بہن سکینہ. جیسے سکینہ کو دیکھا ایک مرتبہ ریحانہ نے طلب کر کہا بھیا سکینہ کے کان کٹ گئے, لبے کٹ گئے. ہاں سے ریحانہ سکینہ کی چادر چھینی گئی. ہاں ریحانہ کرتے میں آگ لگائی گئی. ہاں ریحانہ کہتی ہے بھیا سکینہ کو تماچے لگائے گئے, سکینہ کے گوشوارے اتارے گئے, سکینہ کے بندے اتارے گئے, سکینہ کے دامن میں آگے لگائے گئے. علی کی بیٹیاں بازاروں میں آ گئی. کیا چچا عباس نے ساتھ نہیں دیا؟ عباس ساتھ چھوڑ گئے. جو سکینہ کو تماچے لگے سجاد طرف گئے. اے ریحانہ ارے ایسا نہ کہ جب تک میرا چچا زندہ تھا کسی کی مجال نہ تھی وہ سکینہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا. اے بھیا سارے سر نظر آ رہے ہیں, چچا عباس کا سر نظر نہیں آ رہا. وہ دیکھ سفید گھوڑے میں چچا. جتنے لڑکے ہیں پنڈال کیا حسین بیٹا انجمن کے بیٹا نیچے چلے. انجمن سادات بارہ کے تمام اراکین سے میری دستبستہ گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئے. انجمن سادات بارہ کے تمام اراکین یہاں پنڈال میں تشریف لے آئے. المدد رسول المدد خدا, المدد رسول المدد خدا, المدد رسول المدد
خدا المدد رسول المدد خدا المدد رسول المدد خدا المدد رسول المدد خدا المدد رسول المدد خدا المدد رسول المدد خدا بنت فاطمہ کرتی تھی یہ بین بنت فاطمہ کرتی تھی یہ بین بنت فاطمہ کرتی تھی یہ بین بنت فاطمہ چلے کرتی تھی یہ بین ذبح ہو گیا میرے دل کا چین میرے دل کا چین بھائی تھا میرا نام تھا حسین 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 المدد رسول المدد خدا المدد رسول المدد خدا المدد رسول المدد خدا المدد رسول المدد خدا یا حسین حضور، کیونکہ میرے بعد بھی کافی مجالس کا سلسلہ ہے، مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے انشاءاللہ اس ٹائم سے پہلے ہی میں اپنا مسدس ختم کر دوں گا۔ ایک مسدس کے 3-4 بند اور اس کے بعد ایک فرمائشی مسدس جس کی بے انتہا فرمائش کی گئی ہے وہ پیش کروں گا تاکہ ہم سب مل کے اپنی بیوی کو پرسہ دے لیں۔ اس سب سے پہلے جو مسدس پیش کر رہا ہوں اس کا عنوان ہے ماتم۔ یہ ماتم ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس ماتم کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ماتم ہمیں ورثے میں کس نے دیا؟ آپ سب کے انشاءاللہ ایک ایک مصرے پر محظوظ ہوں گے، اور میں اس کے بعد جو مسدس پیش کروں گا وہ خاص طور سے بے انتہا فرمائش کا ہے تاکہ ہم سب مل کر اپنی بیوی کو پرسہ دے لیں۔ یا حسین مسدس۔ مفتیوں آؤ بتائے تمہیں کیا ہے ماتم، ایک ایک مصرع حضور، بتائے تمہیں ایک ایک مصرع، ایک ایک مصرع۔ مفتیوں آؤ بتائے تمہیں کیا ہے ماتم، ایک ایک مصرع حضور، ایک ایک مصرع۔ تمہیں کیا ہے ماتم مفتیوں آؤ بتائے تمہیں کیا ہے ماتم، بتائے تمہیں مصرع۔ جو کسی سے نہ رکے گی وہ صدا ہے ماتم، جو کسی سے نہ رکے گی وہ صدا ہے ماتم حضرت فاطمہ زہرا کی دعا ہے ماتم، حضرت فاطمہ زہرا کی دعا ہے ماتم حضرت فاطمہ زہرا کی دعا ہے ماتم، حضرت فاطمہ زہرا کی دعا ہے مصرع۔ کرم اللہ کا ہے ماں کی عطا ہے ماتم، کرم اللہ کا ہے بیعت یاد رکھیں گے، بیعت۔ کرم اللہ کا بیعت یاد رکھیں گے، بیعت۔ ہے ماتم، کرم اللہ کا ہے ماں کی بیعت یاد رکھیں گے، بیعت۔ جس کے سینے پہ نشان غم شب نئے، سینے پہ یاد رکھیں گے، بیعت۔ ہمیشہ بے رہے جس کے سینے پہ نشان غم شب نئے، کے سینے پہ نشان یاد رکھیں گے،
پیر نہیں، اس کی ماں کوئی بھی ہو صاحب توقیر نہیں، اس کی ماں کوئی بھی ہو صاحب ماتم پیر نہیں، سب مسلمان جو نبی زادے کا کرتے ماتم، سب مسلمان جو نبی زادے کا کرتے ماتم، اور ہی شان سے لہراتا ہمارا پرچم، اور ہی شان سے لہراتا ہمارا پرچم، خاک میں مل گئے ہوتے سبھی پتھر کے صنم، خاک میں مل گئے ہوتے سبھی پتھر کے مصرا صنم، توڑتا بابر مسجد کو بھلا کس میں تھا دم، توڑتا بابر مسجد کو بھلا کس میں تھا دم، توڑتا بابر مسجد کو بھلا کس میں تھا دم، توڑتا بابر مسجد کو بھلا کس میں تھا دم، یا علی کہہ کے جو میدان میں ہم ڈٹ جاتے، علی کہہ کے جو میدان مصرا ڈٹ جاتے، یا علی کہہ کے جو میدان میں ہم ڈٹ جاتے، علی کہہ کے جو میدان میں ہم ڈٹ جاتے، آدمی کیا ہے پہاڑوں کے جگر پھٹ جاتے، آدمی کیا ہے پہاڑوں کے جگر پھٹ جاتے، اے آدمی کیا ہے پہاڑوں کے جگر پھٹ جاتے، آدمی کیا ہے پہاڑوں کے جگر پھٹ جاتے، سنت آدم و یعقوب و نبی ہے ماتم، سنت آدم و یعقوب و نبی ہے ماتم، سنت آدم و یعقوب و نبی ہے ماتم، سنت آدم حضور ماتم و نبی ہے ماتم، ایک نشانی غلامان علی ہے ماتم، نشانی غلامان علی ہے ماتم، چیر دے جو دل باطل وہ چھری ہے ماتم، چیر دے جو دل باطل وہ چھری ہے ماتم، جس سے خوش ہوتا ہے خالق وہ خوشی ہے ماتم، دل سے خوش ہوتا ہے خالق وہ خوشی ہے ماتم، جس سے خوش ہوتا ہے خالق وہ خوشی ہے ماتم، دل سے خوش ہوتا ہے خالق وہ خوشی ہے ماتم، چہرہ ہر دشمن شبیر کا کالا ہوگا، ہر دشمن مصرا مصرا کالا ہوگا، چہرہ ہر دشمن شبیر کا کالا ہوگا، ہر دشمن شبیر کا کالا ہوگا، ہر عزادار کے مرکز میں اجالا 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 ہوگا، ہر عزادار کے مرکز میں اجالا، ماتم ہم کو دیواروں میں چنوایا نہ چھوڑا ماتم، ہم کو دیواروں میں تاریخ حضور تاریخ ہم کو دیواروں میں چنوایا نہ چھوڑا ماتم، ہم کو دیواروں میں چنوایا نہ چھوڑا ماتم، ہم کو قیدی کیا گھر لوٹا نہ چھوڑا ماتم، ہم کو قیدی کیا گھر لوٹا نہ چھوڑا ماتم، سامنے بچوں نے دم توڑا نہ چھوڑا ماتم، ہم نے بچوں نے دم توڑا نہ چھوڑا ماتم، ہم نے جو کچھ بھی تھا سب چھوڑا نہ چھوڑا ماتم، ہم نے جو کچھ بھی تھا سب چھوڑا نہ چھوڑا ماتم، ہم نے جو کچھ
تھا سب چھوڑا نہ چھوڑا ماتم، ہم نے جو کچھ بھی تھا سب چھوڑا نہ چھوڑا ماتم، جرأتیں دیکھیے مولا کے عزاداروں کے، دیکھیے مولا کے ماتم داروں کے، جرأتیں دیکھیے مولا کے عزاداروں کے، دیکھیے مولا کے عزاداروں کے، ہم نے ماتم سے کمر توڑ دی تلواروں کے، ہم نے ماتم سے کمر توڑ دی تلواروں کے، ہم نے ماتم سے کمر توڑ دی تلواروں کے، ہم نے ماتم سے کمر توڑ دی تلواروں کے، ہم نے ماتم سے کمر توڑ صرف دو بند حضور دو بند ہم نے دو ماتم بند سے کمر توڑ دی تلواروں کے، ایک دن خود ہی کرے گا یہ زمانہ ماتم، ایک دن خود ہی کرے گا، ہمارا یقین عقیدہ ایک دن خود ہی کرے گا یہ زمانہ ماتم، ایک دن خود ہی کرے گا یہ زمانہ ماتم، فتویٰ مر جائے گا اور زندہ رہے گا ماتم، فتویٰ مر جائیں گے اور زندہ رہے گا ماتم، ہوگا ہاں ہوگا شہ کرب و بلا کا ماتم، کہاں ہوگا شہ کرب و بلا کا ماتم، ایک دن شام میں زینب نے کیا تھا ماتم، ایک دن شام میں زینب نے کیا تھا ماتم، ایک دن شام میں زینب نے کیا تھا ماتم، ایک دن شام میں زینب نے کیا تھا ماتم، 1400 سال سے یہ رسم ازا جاری ہے، 1400 سال سے یہ رسم ازا جاری ہے، 1400 سال سے یہ رسم ازا جاری ہے، سال سے یہ رسم ازا جاری ہے، تو یہ ماتم شبیر سے غداری ہے، اور یہ ماتم شبیر سے غداری ہے، دور یہ ماتم شبیر سے غداری ہے، ماتم شبیر خاص طور سے یہ بند اور اس کی بیعت انشاءاللہ یاد رکھیں گے، خاص طور سے حضور ایک ایک میں ایک ایک مصرع ہے، اور یہ ماتم شبیر سے غداری ہے، ماتم صفت نبی ہم کو وراثت میں ملا، ماتم صرف تیرا ایک ایک مصرع وراثت میں ملا، ماتم صفت نبی ہم کو وراثت میں ملا، ماتم صرف تیرا ہم کو وراثت میں ملا، اپنی بخشش کا سبب کچھ نہیں ماتم کے سوا، اپنی بخشش کا سبب کچھ نہیں ماتم کے سوا، ہر خوشی چھوڑ کے ہم نے غم شبیر لیا، ہر خوشی چھوڑ کے ہم نے غم شبیر لیا، عمر بھر کرتے رہے ماتم شبیر